کہ اس کو میں ہم تو تہذیب کے دائرے میں رہنا چاہتے ہیں، تو مولانا کینالا بھی نہیں چاہتا تھا، اور کیا کیا اس کے اوپر لفظات پی ٹی آئی نے دیے، بلو دی بیلٹ جو باتیں کی وہ بھی اس کے سامنے تھی. پھر مولانا کی طرف سے بھی بہت سی چیزیں آ رہی تھیں، انہوں نے دھرنے کی باتیں بھی کی. مولانا فضل الرحمان نے جو کل بات کی کہ اس وقت جو ہے اس نے جو ہے جس وقت جنرل فیض کی بات کی یا باقی لوگوں کی باتیں کی، تو اس وقت جنرل فیض پشاور کے کور کمانڈر تھے، ان کا کوئی رول نہیں تھا. اور مولانا فضل الرحمان اس وقت پی ڈی ایم کے سربراہ تھے. ہمیں تو پی ڈی ایم سے نکالا گیا تھا، کس کے کہنے پہ نکالا گیا تھا، کس کی فرمائش تھی، وہ تو مولانا صاحب بھی بتا سکتے ہیں. لیکن مولانا صاحب نے بھی ایک دھرنا دیا تھا اور فرمائشی پروگرام پہ واپس اٹھ کے چلے گئے تھے. لوگوں کے ہاتھ مروڑ کے مولانا کے پاس شامل کیا جا رہا ہے، اور جب وہ مولانا کے پاس شامل ہو رہے تھے اور ان کے ساتھ ہو رہے تھے، تو اب تو مسئلہ یہ ہے کہ ابھی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک دوسرے کے جو نظریات تھے وہ دفن ہو گئے ہیں. ایک دوسرے سے دیکھتے ہیں کب معافی تلافی کرتے ہیں، کیونکہ جو لغبات ایک دوسرے کو الیکشن کے رزلٹ قبول کی. حالانکہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کے ساتھ اچھی خاصی ڈکیٹی ہوئی، کراچی میں ہوئی، کے پی کے میں ہوئی، بہت ساری جگہوں پہ ہوئی، اسلام آباد میں ہوئی. لیکن اس کے باوجود ہم چاہتے ہیں پاکستان آگے چلے. ہم روڈز بلاک کرنے والوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے روڈ بلاک کرنے کی بجائے قانونی راستہ اختیار کریں، الیکشن کمیشن کے سامنے آئیں. الیکشن کمیشن کے آپ روڈز بلاک کر کے عوام کو تنگ کر رہے ہیں، عوام کو ذلیل کر رہے ہیں. بلوچستان میں روڈز بلاک ہیں، سندھ میں روڈ بلاک ہیں. الیکشن کمیشن تو نہ بلوچستان میں نہ سندھ میں، وہ تو اسلام آباد میں ہے. تو اسلام آباد والوں کو رات کو ملتے ہیں، دن کو جا کے روڈ آپ بلاک کر دیتے ہیں. تو یہ درنگی چھوڑ دیں. یہ ریاست کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو یہ الیکشن ہے، اس کو کسی نے بھی فری اینڈ فیئر الیکشن یا آئیڈیل الیکشن نہیں کہا، نہ کبھی پاکستان میں ہوئے. یہاں تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئی تھی، تو پنڈی سے ایم این اے نئی چیزیں دیے گئے تھے، ایم پی اے لے لی گئے تھے، پنجاب حکومتیں لے لی گئیں. تو اب بھی یہ بندر بانٹ جو ہے، یہ الٹیمیٹلی جمہوریت کا نقصان ہے، اور اس چیزوں سے ہم سمجھتا ہوں آگے چلنا چاہیے. اور باقی اس وقت عوام کے مسائل بہت زیادہ ہیں. الیکشن ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ الیکشن ہوگا تو استحکام ہوئے گا، سلیکشن ہوگا تو استحکام نہیں آئے گا. تو میرے خیال میں اب سیاسی جماعتوں کا سب سے بڑا امتحان ہے کہ ہم آپس میں بیٹھ کر اب عوام کو یہ بتائیں کہ ہم اس قابل ہیں کہ اس ملک کے مسائل ہم حل کر سکتے ہیں. پی ٹی آئی ہو، مولانا صاحب ہو، پی ایم ایل این ہو، یا کوئی اور جماعتیں ہوں، اے این پی ہو، سب جماعتوں کو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ بڑا واضح موقف ہے. ہم نے اس لیے کمیٹی بنائی ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنے نمائندے مقرر کریں اور بیٹھ کے بات کر کے ملک کو آگے چلائیں. عوام مہنگائی، عوام چاہتی ہے کہ میری بجلی سستی ہو. عوام سے اس کو سروکار، عوام کو 45 فارم سے ہانڈی نہیں صرف پکنی، عوام کو سستی بجلی چاہیے. عوام کے ووٹ پہ تو آپ نے ڈاکہ ڈال دیا، لیکن 60 سالوں سے پہ آپ نے عوام کی جیب پہ بھی ڈاکہ ڈالا ہوا ہے. تو جو عوام کی جیب ہے، اب اس پہ ہم رحم کریں، اس کے حالات زندگی ہم بہتر کریں، اس ملک کو آگے لے کے چلیں. ہم اپنی لڑائی لڑتے رہیں گے، قانونی جنگ لڑتے رہیں گے، اس گھسے پٹے عدالتی نظام کے اندر بھی ہم لڑیں گے. اس عدالتی نظام کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، اسی کے اندر ہم نے جنگ لڑنی. کوئی بندوق اٹھانے کی بات کرتا ہے، کوئی ریاست سے لڑنے کی بات کرتا ہے، یہ اپنا مفاد ہے، یہ عوام کی لڑائی نہیں ہے. عوام کی لڑائی یہ ہے کہ عوام کے لیے عوام کا جو بنیادی مسائل ہے اس کی بات کریں. تو یہی ہماری تمام پولیٹیکل جماعتوں سے گزارش ہے کہ خدا را اس قوم پہ رحم کریں. اب جس کو مرضی آپ یہودی بنائیں یا مسلمان بنائیں، یہ تو آپ کے پاس ٹھیکہ ہے نا آلریڈی، لیکن عوام کے لیے سب ایک ہو جائیں. بس یہی ہماری گزارش ہے.